قرآن مجید کا سورہ نمبر 23 سورہ مومنون۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً وہ اہل ایمان فلاح پا گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع کرتے ہیں اور جو بیہودہ باتوں سے منہ موڑتے ہیں اور جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان کنیزوں کے جو ان کی ملکیت ہے کہ اس صورت میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں، اور جو اس دو طرح کے علاوہ کوئی خواہش کرے تو ایسے لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا لحاظ رکھتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی پوری حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں جو فردوس بری کے وارث ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے نطفے کی صورت میں ایک محفوظ مقام رحم میں رکھا، پھر ہم نے نطفے کو منجمد خون بنایا، اور پھر ہم نے اس منجمد خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا، پھر اس لوتھڑے سے ہڈیاں پیدا کی، پھر ان ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اس میں روح ڈال کر ایک دوسری مخلوق بنا دیا۔ بس بڑا بابرکت ہے وہ اللہ جو بہترین خالق ہے۔ پھر تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو، پھر اس کے بعد تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، اور یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے آسمان پیدا کیے ہیں، اور ہم اپنی مخلوق سے غافل نہیں تھے، اور ہم نے ایک خاص اندازے کے ساتھ آسمان سے پانی برسایا اور اسے زمین میں ٹھہرایا، اور یقیناً ہم اسے لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ پھر ہم نے اس کے ذریعے سے تمہارے لیے کھجوروں اور انگوروں کے باغات اگائے، ان باغوں میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں اور ان میں سے تم کھاتے بھی ہو، اور ہم نے ایک درخت ایسا بھی پیدا کیا جو طور سینا سے نکلتا ہے، زیتون کا درخت جو کھانے والوں کے لیے تیل اور سالن لے کر اگتا ہے، اور تمہارے لیے چوپایوں میں بڑا سامان عبرت ہے۔ ہم تمہیں اس سے دودھ پلاتے ہیں جو ان کے پیٹوں میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں اور بہت سے فائدے ہیں، اور انہی کے گوشت سے تم کھاتے بھی ہو، اور ان پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔ اور بے شک ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف ہدایت کے لیے بھیجا، تو آپ نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کیا تم اس کی حکم عدولی سے نہیں ڈرتے؟ تو ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا کہ یہ نوح نہیں ہے مگر تم ہی جیسا ایک بشر آدمی ہے جو تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر خدا یہی چاہتا تو وہ فرشتوں کو بھیجتا۔ ہم نے تو یہ بات اپنے پہلے باپ داداؤں سے نہیں سنی، بس یہ ایک آدمی ہے جسے کچھ جنون ہو گیا ہے، بس تم اس کے بارے میں کچھ مدت تک انتظار کرو۔ آپ نے کہا اے میرے پروردگار، تو میری مدد کر، کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ سو ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم ہماری نگرانی اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ، بس جب ہمارا عذاب آ جائے اور تنور سے پانی ابلنے لگے تو ہر قسم کے نر اور مادہ جانوروں میں سے جوڑا جوڑا اس میں داخل کر لو، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوا ان کے جن کے خلاف پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کرنا، کیونکہ یہ اب یقیناً غرق ہونے والے ہیں۔ اور جب تم اور تمہارے ساتھی کشتی پر سوار ہو جائیں تو کہنا الحمدللہ، سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی ہے، اور کہنا اے میرے پروردگار، مجھے بابرکت اتار، تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ بے شک اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں اور ہم لوگوں کی آزمائش کیا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے ان کے بعد ایک اور نسل پیدا کی، پھر ہم نے انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جس نے ان سے کہا اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، کیا تم اس کی حکم عدولی سے ڈرتے نہیں ہو؟ اور اس کی قوم کے وہ سردار جو کافر تھے اور آخرت کی حاضری کو جھٹلاتے تھے، اور جنہیں ہم نے دنیاوی زندگی میں آسودگی دے رکھی تھی، وہ کہنے لگے کہ یہ نہیں ہے مگر تمہارے ہی جیسا ایک بشر آدمی ہے۔
یہ وہی خوراک کھاتا ہے جو تم کھاتے ہو اور وہی مشروب پیتا ہے جو تم پیتے ہو، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت کر لی تو تم گھاٹے میں رہو گے۔ کیا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے تو پھر تم قبروں سے نکالے جاؤ گے؟ حاشا وکلا، بہت بعید ہے، بہت بعید ہے وہ بات جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ کوئی اور زندگی نہیں سوائے اس دنیاوی زندگی کے جس میں ہمیں مرنا بھی ہے اور جینا بھی، اور ہمیں دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ وہ نہیں ہے مگر ایک ایسا شخص جس نے خدا پر جھوٹا بہتان باندھا ہے، اور ہم تو اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ اس رسول نے کہا، اے میرے پروردگار، تو میری مدد کر، کیونکہ ان لوگوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ ارشاد ہوا کہ عنقریب یہ لوگ اپنے کیے پر پشیمان ہوں گے۔ چنانچہ بجا طور پر انہیں ایک سخت آواز نے آ پکڑا اور ہم نے انہیں خس و خاشاک بنا دیا، سو ہلاکت ہے ظالم قوم کے لیے۔ پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں پیدا کی۔ کوئی قوم اپنے مقررہ وقت سے نہ آگے بڑھ سکتی ہے اور نہ پیچھے رکھ سکتی ہے۔ پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے۔ جب بھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا، تو ہم بھی ایک کے بعد دوسرے کو ہلاک کرتے رہے، اور ہم نے انہیں قصہ پارینہ اور افسانہ بنا دیا۔ بس تباہی ہو اس قوم کے لیے جو ایمان نہیں لاتے۔ پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا، تو انہوں نے تکبر کیا، اور وہ لوگ بڑے سرکش لوگ تھے۔ چنانچہ وہ کہنے لگے کہ ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لائیں، حالانکہ ان کی قوم ہماری خدمت گزار ہے۔ بس ان لوگوں نے ان دونوں کو جھٹلایا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں شامل ہو گئے۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب توریت عطا کی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، اور ہم نے ابن مریم اور اس کی ماں کو اپنی قدرت کی نشانی بنایا، اور ان دونوں کو ایک بلند مقام پر پناہ دی جو ٹھہرنے کے قابل بھی تھا اور جہاں چشمے جاری تھے۔ اے میرے پیغمبرو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، بے شک تم جو کچھ کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں، اور یہ تمہاری امت جماعت ایک امت ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، سو تم مجھ ہی سے ڈرو۔ مگر ان لوگوں نے اپنے دینی معاملے کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، بس ہر گروہ کے پاس جو دین ہے وہ اس پر خوش ہے۔ پس اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ایک خاص وقت تک اپنی غفلت و مدہوشی میں پڑا رہنے دیجیے۔ کیا یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم جو مال و اولاد کی فراوانی سے ان کی امداد کر رہے ہیں تو ہم ان کے ساتھ بھلائیاں کرنے میں جلدی کر رہے ہیں؟ ایسا نہیں، بلکہ انہیں اصل حقیقت کا شعور نہیں ہے۔ بے شک جو لوگ اپنے پروردگار کی ہیبت سے ڈرتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور وہ جو دیتے ہیں اور جو کچھ بھی دیتے ہیں، پھر بھی ان کے دل اس خیال سے ترسا رہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے پروردگار کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہی لوگ بھلائیاں کرنے میں جلدی کیا کرتے ہیں اور بھلائیوں میں شفقت لے جانے والے ہیں۔ ہم کسی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے، اور ہمارے پاس وہ کتاب نامہ اعمال ہے جو حق کے ساتھ بولتی ہے، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان کے دل اس دینی معاملے میں غفلت و سرشاری میں پڑے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ان کے کچھ برے عمل ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب کی گرفت میں لیتے ہیں تو وہ چیخنے چلانے لگتے ہیں، آج کے دن چیخو چلاؤ نہیں، آج ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وہ وقت یاد کرو جب میری آیتیں تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھیں تو تم سنتے ہی الٹے پاؤں پلٹ جایا کرتے تھے، تکبر کرتے ہوئے، داستان سرائی کرتے ہوئے اور بےہودہ بکتے ہوئے۔ کیا ان لوگوں نے اس کلام میں کبھی غور نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آئی ہے جو ان کے پہلے والے باپ داداؤں کے پاس نہیں آئی تھی؟ یا کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں ہے اس لیے منکر ہو گئے؟ یا وہ کہتے ہیں کہ یہ مجنون ہے، بلکہ وہ تو ان کے پاس
حق لے کر آیا ہے اور اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں، اور اگر حق لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرتا تو آسمان و زمین اور جو ان کے اندر ہے سب درہم برہم ہو جاتے ہیں، بلکہ ہم تو ان کے پاس نصیحت لے کر آئے مگر وہ اپنی نصیحت سے ہی روگردانی کرتے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں؟ تمہارے لیے تو تمہارے پروردگار کا معاوضہ بہت بہتر ہے اور وہ بہترین رازق ہے، اور بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں، اور جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ راہ سے ہٹے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جس تکلیف میں مبتلا ہیں وہ بھی دور کر دیں تو بھی یہ لوگ اپنی سرکشی میں اندھا دھند بڑھتے جائیں گے، اور ہم نے انہیں سزا میں گرفتار بھی کیا مگر وہ پھر بھی اپنے پروردگار کے سامنے نہ جھکے اور نہ تضرع زاری کی، یہاں تک کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو وہ ایک دم نا امید ہو جائیں گے۔ اور اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے، لیکن تم لوگ بہت کم شکر ادا کرتے ہو۔ وہ وہی ہے جس نے تمہیں روئے زمین پر پیدا کر کے پھیلا دیا ہے اور اسی کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ وہ وہی ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور رات اور دن کی آمد و رفت اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ان لوگوں نے وہی بات کہی ہے جو ان کے پہلے کافر کہتے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور خاک اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ہم سے بھی اور اس سے پہلے ہمارے باپ داداؤں سے یہ وعدہ بھی ہوتا آیا ہے، یہ کچھ نہیں صرف پہلے عہدوں کے افسانے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کہ زمین اور جو اس میں رہتے ہیں کس کے لیے ہیں؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کے لیے ہیں۔ تو کہیے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ 7 آسمانوں اور اس بڑے تخت سلطنت کا پروردگار کون ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہے۔ کہیے کیا تم پھر بھی پرہیزگار نہیں بنتے، اس سے نہیں ڈرتے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ اگر جانتے ہو تو بتاؤ کہ ہر چیز کی بادشاہی کس کے قبضے میں ہے، جو سب کو پناہ دیتا ہے مگر اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ کے۔ تو کہیے کہ پھر تم پر کہاں سے جادو کیا جا رہا ہے؟ بلکہ ہم ان کے سامنے حق لے آئے ہیں اور یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی الہ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر الگ ہو جاتا اور پھر ایک خدا دوسرے خدا پر چڑھ دوڑتا۔ پاک ہے خدا اس سے جو لوگ بیان کرتے ہیں۔ وہ غیب و شہادت یعنی پوشیدہ اور ظاہر سب کا جاننے والا ہے، اور وہ اس شرک سے بلند و بالا ہے جو یہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہیے کہ اے میرے پروردگار، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا دے جس کی ان لوگوں کو دھمکی دی جا رہی ہے تو اے میرے پروردگار مجھے ظالم لوگوں میں شامل نہ کرنا، اور ہم اس عذاب کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھانے پر قادر ہیں جس کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ برائی کو آسان طریقے سے دفع کریں۔ ہم خوب جانتے ہیں جو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت بیان کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے پروردگار میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں۔ کافروں کی یہی حالت رہتی ہے، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ کھڑی ہوتی ہے تو تب کہتا ہے کہ اے میرے پروردگار مجھے ایک بار اسی دنیا میں واپس بھیج دے جسے میں چھوڑ آیا ہوں تاکہ میں نیک عمل کر سکوں۔ ارشاد ہوگا ہرگز نہیں، یہ محض ایک فضول بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے، اور ان کے مرنے کے بعد برزخ کا زمانہ ہے، ان کے دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا تو اس دن نہ تو ان کے درمیان رشتے ناتے رہیں گے اور نہ ہی ایک دوسرے کو پوچھیں گے۔
ہاں البتہ جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہوں گے، اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہ وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ آگ ان کے چہروں کو جھلسا رہی ہوگی اور ان کی شکلیں اس میں بگڑ گئی ہوں گی۔ ان سے کہا جائے گا، کیا تمہارے سامنے ہماری آیتیں نہیں پڑھی جاتی تھیں اور تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ وہ اس وقت کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری بدبختی غالب آ گئی تھی اور واقعی ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے پروردگار، ایک بار ہمیں اس سے نکال دے، پھر اگر ہم ایسا کریں تو بے شک ہم سراسر ظالم ہوں گے۔ ارشاد ہوگا، دھتکارے ہوئے پڑے رہو اور مجھ سے کوئی بات نہ کرو۔ تمہیں یاد ہے کہ بے شک میرے بندوں میں ایک گروہ ایسا بھی تھا جو کہتا تھا، اے ہمارے پروردگار، ہم ایمان لائے ہیں، پس تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ تو تم ان کا مذاق اڑاتے تھے، یہاں تک کہ گویا انہوں نے تمہیں میری یاد بھی بھلا دی اور تم ان پر ہنستے تھے۔ دیکھو، آج میں نے انہیں ان کے صبر کی جزا دی ہے، وہی کامران ہے۔ ارشاد ہوگا، تم کتنے برس تک زمین میں رہے ہو؟ وہ کہیں گے، ایک دن یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ، سو تو گننے والوں سے پوچھ لے۔ ارشاد ہوگا، تم نہیں رہے مگر تھوڑا عرصہ، کاش تم نے یہ بات سمجھی ہوتی۔ کیا تمہارا یہ خیال تھا کہ ہم نے تمہیں بلا مقصد پیدا کیا ہے اور تم نے کبھی ہماری طرف پلٹ کر نہیں آنا ہے؟ اللہ جو حقیقی بادشاہ ہے، ایسی بات سے بلند و برتر ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ عزت و عظمت والے عرش کا مالک ہے۔ اور جو کوئی اللہ کے سوا کسی دوسرے خود ساختہ الہ خدا کو پکارتا ہے تو اس کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کا حساب و کتاب پروردگار کے پاس ہے، اور جو کافر ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے، اے میرے پروردگار، تو بخش دے اور رحم فرما، اور تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔